جانور لٹاؤ، ذبح کرو، پہاڑ دیکھو، اگر آسمان کی طرف بجلی آ گئی گوشت کو جلا دے، قربانی قبول ہے۔ اگر گوشت کو نہیں ساڑیا، گوشتوں میں سلامت رہا ہے، قربانی قبول نہیں۔ میری گل میں سمجھ رہا ہو نا؟ جانور ذبح کیتا ہے، ذبح کر کے تو ہاتھ رکھو، اگر آسمان کی طرف بجلی آ کے آگ آ کے گوشت کو ساڑ دے، قربانی قبول ہے، وگرنہ قربانی قبول نہیں۔ یہ طریقہ کار حضرت آدم علیہ السلام آپ نے شروع ہوا، وہ حضرت حابیل و قابیل کی قربانی تذکرہ قرآن مجید چاہے ہے۔ دوستو مدینے کے تاجدار تک قربانی کا یہی طریقہ کار ہے، پر جو مدینے کے تاجدار کی باری گئی کہ رب نے انداز بدل دیتا، انداز بدل گیا۔ تو پتہ ہے ایسا جانور قربانی میں ذبح کرنے ہیں، گوشت جل جائے، سڑ جائے، اس واسطے اساں انہاں نوں پہاڑیاں تے نہیں رکھتے، آپ ہی ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ میں خاص گل جناب کو پہنچانا چاہنا، پوری تسلی نال کی بات میں سنیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت شریف کے اندر یہ انداز و طریقہ کار بدل گیا۔ سونے اور رب نے بدلا کیوں؟ بلکہ یہ چھوٹی بات پیش کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قربانی کرے، رب سونا فوراً دس دیتا ہے، فوراً خبردار نہ دیتا ہے، فوراً اطلاع دے دیتا ہے کہ فلاں دی قربانی قبول ہوئی ہے تو فلاں دی قربانی قبول ہے، فلاں دی قربانی قبول ہے تو فلاں دی قربانی قبول ہے نہیں۔ پر جب مدینے کے تاجدار اپنے محبوب رحمت للعالمین کی امت کی گل آئی ہوئی، رب نے انداز سے طریقہ کار بدلیا ہے کہ ہن اے جڑا پہاڑ تے رکھن والا طریقہ کار سی کہ آسمان تو بجلی آئے تے سارے قربانی قبول ہے ورنہ قربانی قبول نہیں، رب نے اس طریقے کو بدلیا۔ کیا بدلیا؟ رب دسنا چاہتا ہے سانو آدھے یار دی امت نال اینا پیار ہے، پہلا جڑا بھی قربانی کرے اساں فوراً دس دیندے ساں تیری قربانی قبول کیتی ہے یا نہیں کیتی، پر محمد باپ نے صدقے دے نال اساں تیرے دی مہربانی تے راہ میں کیتا ہے کہ قربانی قبول نہ بھی کیتی جگ نوں وکھانا تیرے بھی قربانی قبول نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اگر قربانی قبول نہ بھی کی تھی، عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، کیوں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، کیوں کسی کے دل کو تکلیف ہوئے، کیوں کسی کا دل دکھے، جنہ بھی قبول کی تھی گل پردے وچ رکھا گا، کھولا گا نہیں۔ ادھر بھیج خوشی عید کا موقع رب سونا فرماوے بھی نہیں، خوشی کا موقع ہے کہ جب پتہ لگیا کہ فلاں دی قبول ہوئی ہے کہ فلاں دی نہیں ہوئی، اندی نہ ہو سی تے جب پتہ نہیں لگے گا، یہ شرمساری والی گل نہیں ہے تے کڈا جگ چ کیا ذریعہ ہو سی
میں رب مہربان ہاں عید خراب نہیں کرتا نہ بھی قبول کی اگلے جان کو چھٹا گے اور لوگوں کے سامنے وہ شرمسار نہیں ہوندے گے رب اپنے بندیاں دا ایڈا حیا کرے کہ بندہ لکھ بھی رائی کھڑا ہوئے تو بھائی بے حیا بنیا بیٹھا ہوئے پھر ایدے وچ بھی بندے نے پترانی گل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصریح آپ کی قربانی کا میں مختصر تذکرہ کرنا اور اس کا گل واقعات کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا قرآن مجید کے اندر جہاں تذکرہ آیا ہے وہ آیات کی روشنی کے اندر اختصار کے نال پیش کراں گا پھر آخر تے جلدی جلدی نال ایک دی بیان کراں گا گل مکمل ہو جائے اللہ سبحان اللہ پھر لوگ شعر پڑھنا تو پھر پھر بولو سبحان اللہ سارا پھر کو فرماتا ہے عشق دی گل تو جو ہے سجنوں میں رضا سرمونا سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام زبیح اللہ جنہوں رب نے خاطر جمع کیتا گیا بھی انہوں نے تذکرہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے والد گرامی بڑھاپے دی حالت میں بڈھے ہو گئے دل دل حسرت پیدا ہوئی کاش رب العالمین میں پتر دینا جنا بڑھاپے دے میرا سہارا بنا میری نسل پہ تو نہیں رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین مولا میرے پتر دے پتر بھی نیک ہوئے اینا لفظہ بھی یاد رکھے کہ آخر دے بطور نتیجہ دے انہوں دوبارہ پھر دہراواں ربی حبلی من الصالحین مولا میرے نیک پتر دے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی فبشرناہ بغلام حلیم رب العالمین فرماتے ہیں ایسا بشارت تھی ایسا بشارت خوشخبری تھی بیٹا دیا گئے بھی غلام حلیم بڑا ہیرے والا ہو گئے گا بڑا حوصلے والا ہو گئے گا فلما بلغ معه السعي اللہ فرماتا ہے پتر دیتا فلما بلغ معه السعي جنہوں کچھ کران جوگا ہو گیا میں واقعی تفصیل والی جانا چاہتا جنہوں
کچھ کران جوگا ہو گیا نال ہاتھ بٹان جوگا ہو گیا اے پترا دے آسرے بڑے ہوندے نے بڑے آسرے ہوندے نے ادھر ویکھ لو کہ نال کام کران جوگا ہو گیا فرما بلا معاہ صاحب اس لیے آپ جدید جوگا ہو گیا کام کران جوگا ہو گیا ہاتھ بٹان جوگا ہو گیا باپ بڑی امیداں رکھدا ہے بڑے دل میں تسلی ہوندی ہے چلو ہن سوکھے ہو جاواں پتر نال جوان ہو گیا ہے یہ کچھ نہ کچھ بھار موڑیاں تے لگے گا انہاں نے پالیا بڑی محنتاں بڑی کوششاں کیتیاں اور نال کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹاوے پر سجدہ ادھر ویکھ سونے ہو یاد رکھ لو رب دے پیارے دے نال اللہ دے اپنے پیارے نال پیار ہی وکھرے ہوندے نے تعلقات ہی وکھرے ہوندے نے جو کوئی کر جو ہویا ہے حضرت ابراہیم خلیل دی پوری طرح نظر ٹھیک اپنے پتر تھے آگے کل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اسا بیٹی بنائے رب دسنا چاہتا سی کہ میں بیٹی بناواں جنوں اسا سجن آکھدے ہیں انہاں دا سجن پن بھی دیکھو انہاں دا ساڈے نال پیار بھی دیکھو بھی تساں ساڈے نال یاریاں دے دعوے کرو یاریاں دے دعوے کرو اپنا کردار بھی دیکھو جڑا ساڈا یار ہے انہاں تے ساڈے نال کیڑا عظیم تے گہرا تے پورا تعلق ہے ادھر ویکھ کیڑا گہرا تعلق سی کہ رب نے خود قرآن مجید دے اندر فرمانا پیا ہے پہلا سپارہ بالکل آخری آیات آخری صفحات دے رب العالمین فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ رب فرماتا ہے یہ اللہ رب العالمین جل وجلہ الکریم فرماتا ہے اسا آزمایا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑی بڑی گلاں چلایا بس ساڈا جڑا ابراہیم سی فاطمہ ہر ایک امتحان دے اندر کامیاب ہی آئے کس امتحان دے اندر او دے قدم ڈگمگائے نہیں پائے ثواب دے اندر لغزش پیدا نہیں ہوئی فاطمہ جڑا بھی اسا امتحان کیتا ہے وہ ساڈے ابراہیم خلیل نے پورا کر بخایا ہے وہ سجنا ادھر وہ ذرا تسلی نال تے اور مرنے کا مسریا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب دیکھا اور مختلف طرح کی روایات میں یاد یہ ہے آپ ذبح کر رہے ہیں انی اذبح کا قرآن مجید نے بیان کے مطابق مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے خواب کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے پتر کو لٹا کے ذبح کر دے رہے اور پھر بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے نہ آپ حکم کیتا گیا ہے ایک دیکھنا توجہ انی اذبح کا یہ تو پتہ ہی لگ رہا ہے یہ تو پتہ ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا سی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لٹایا ہوا ہے اور ذبح کر دے رہے ہاں اگلی آیت تمہارا ہوتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ رب نے خواب حکم فرمایا سی حکم کیتا سی سونے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے وہ خیر جو بھی ہو سجنا آپ نے خواب دیکھا اور پتہ ہے اللہ دے نبی کا خواب وحی خدا ہوتا ہے پہلا بھی جناب نے گل کر چکا ہوں اللہ دے نبی جو ہوئے انہاں کا خواب وحی خدا ہوتا ہے کیوں اے جڑی وحی ہوتی ہے یہ نہ تعلق دل نال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نزلہ علی قلبک سویا اسا جی قرآن مجید والی وحی ہے انہوں تو ہمیں دل کے نازل کیتا ہے پہلے دل کے اتاریا ہے اور سجنا اللہ کا نبی جو ہوتا ہے یاد رکھ لو وحی کا تعلق دل نال ہوتا ہے اور جڑے رب کے نبی ہوتے ہیں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ سودا انہاں دی اکھاں
جڑی گل کرن لگا اے قرآن مجید دے اندر تفصیلات نہیں تفصیلاں مانیا نہیں لکھیا ہے آپ نے جناب حاضرہ اپنی گھر والی نو فرمایا اپنے بیٹے میرے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم آپ سرکار کو ذرا پیار کرو اور سجنا اللہ نے نبی نو ایسے تیار ہونے لوڑی کیڑی ہے کہ جے متھے دے اندر نور مصطفیٰ چمکدا ہوئے حسین کو بننے سمجھنے سے کیا غرض ارے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام و تسلیم آپ سرکار کو نہایا نوے کپڑے پوائے جناب سیدہ حاضرہ پاک نے تو جناب سیدہ حاضرہ پاک نے نوے کپڑے پوائے نے کن رہ چلے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم رب دا صدیق نبی ہے آپ سرکار نے فرمایا قربانی واسطے رہ چلے ہو پر دنیا دے اندر یہ طریقہ کار رائے جی نہیں سی کہ پترا کو لٹا کے قربانیاں کی دیا جائے جانور ذبح کرنا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کا دیوانہ عاشق نکلا ہے اندازہ دیکھو غور دیکھو ذرا اس منظر رو اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آؤ اور دل کے خیالات تخیلات تصورات اٹھ ہمارے جذبات کو ذرا سامنے لے کے آؤ حضرت ابراہیم خلیل جنہوں رب نے اپنا بیٹی فرمایا ہے وہ کس شان نال ٹویا ہوئے گا کس مستانگی نال ٹویا ہوئے گا کس عشق نال ٹویا ہوئے گا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے واسطے حضرت کرو سونے پتر ہوئے 8-9 سال کا ہوئے ان کے متھے پہ اور نور مصطفیٰ بھی چمکتا ہوئے براپے دے رب نے ان کو مانگ کے دیتا ہوئے پر رب کا حکم آیا ہے خلیل تھے ایک پاس پتر ذبح کرنا ہے رب نے سیدھا جبریل نو نہیں بھلیا خواب وچ اشارہ کیتا ہے خواب وچ اشارہ کیتا ہے رب دسیا ہے اے ساڈا خلیل ہے اساں جبریل بھی نہیں بھلیا اشارہ کیتا ہے اے اشارہ تے اپنے پتر نو ذبح کرنے واسطے لگا دکھایا ہے تکبیر تفصیل والیاں بیان نہیں کرتا چنیاں گلاں کرتا ہے اے جڑی گل ہے کہ آپ تیار ہو کے کھڑے اے سارے واقعے دی تفصیل قرآن مجید اندر نہیں ہے حالانکہ ہے حقیقت قرآن مجید اندر نہیں ہے آخرکار رب نے قرآن مجید کے اندر خواب کا ذکر جو کیتا ہے ایسا خواب وچ حکم کیتا جی رب دستا ہے دیکھو ساڈا خلیل کی تعظیم ہے ایسا جبریل کھڑ کے حکم کر دے نا اشارہ کیتا ہے سہل سے پیسے دے سہ خیال آ سکتا ہے پتہ نہیں خواب دے اندر ادھر ادھر کوئی خیال آ گیا ہوئے خواب دے اندر پوچھ نہیں چھوڑ گئی ہوئے پروانا ایک پاس پتر ذبح کرن دی گل ہے ایک پتر ذبح کرن دی گل ہے اور پتہ ہے بندے تے بہت جدوں بھار پیدا ہوئے انہاں ہیلے بہانے دے نال جان چھڑاؤن دی کوشش کرتا ہے یہ ہے کہ نہیں جدوں بہت بھار ہوئے بندہ جان چھڑاندا ہے اے نہیں میرا مطلب یہ سی میں یہ نہیں سمجھا یار میں کام کر دینا سی پر میں نہیں سمجھا حالانکہ انہوں نے پتا ہوتا ہے پر جان چھڑانے واسطے ہیلے بہانے میری گل سمجھ رہے ہو نا کہ جس وقت بندے نے کام نہ کرنا ہو بھاگ بہت پہ جائے بندہ پھر ہیلے بہانے یار تو سیدھی طرح گل کرنا میرے بات سمجھ نہیں سی آئی تا کر کے میں کر نہیں سکیا تو سیدھی طرح سمجھانا تو میں کر سکنا سی پر سجنا ادھر 100 ہیلے 100 بہانے دماغ دے اندر آ جاندے نے اگے تے پتر ذبح کرنا ہے کرنا ہے ایک ہے آدھی جان دینا ایک ہے پتر دینا وہ بھی اپنے ہتھاں دینا کی اوکھا کام ہے پر سجنا ادھر عاشق دیوانہ رب رکھنے میں آپ سرکار نے خواب دیکھے آئے مستانہ وار ٹور پائے اپنے پتر کو ذبح کرنے واسطے مستانہ وار ٹور پائے ادھر دیکھنا تفسیرہ والے نے لکھا ہے شیطان ادھر جو شیطان عورت کی شکل دے اندر آیا ہے حضرت جناب حاضرہ میں کوئی دروازہ کھڑکایا جناب بی بی حاضرہ نے فرمایا کون ارے تو بی بی میں بی بی ہوں
تیرا خاوند تیرے پتر کو کدھر لے چلے ہے وہ ایک قربانی کرنی ہے تینوں پتہ ہے قربانی کرنی کتنی ہے اتنی قربانی جانور دی ہوئے گی تو طریقے ہی جانور جانور دی ہوئے گی آخر نہ ہو اپنے پتر کو بچا لے وہ تیرا خاوند انہوں پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے وہ تیرے پتر کو جبا کر واسطے چلے ہیں پتر کو جبا کر واسطے جناب حاضرہ فوراً سمجھ گئی یہاں جن نے ہونے تک اپنی مرضی نہیں کی تھی وہ ہونے بھی اپنی مرضی نہیں کر رہے ہوئے خیر آج تک کدے کسی اپنے پتروں نے جبا کی تھا وہ شیطان آخر ہے کر رہے ہیں انہوں نے رب کا حکم ہوا کہ وہ رب کا عاشق سے دیوانا ہے وہ جنہوں نے گل سنی ہے جناب حاضرہ پاک نے پتھر جا کے سیر جا کے مارا فرمایا تو شیطان ہوئے گا وہ جنہوں نے اپنے شوہر کے خلاف پر بھڑکانا ہے یاد رکھنا کہ ایک اسماعیل کی گل رب ہزار ہی دے اور تم رب نہ ہوئے گا باری والی سے دو چھڑا بھی رب دلاتے فرما چھوٹا جو نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو میری گل ذہن چ رکھیا یہ گل ہے کہ چکتی ہوئی صاحب کو میں مینوان لکھی ہوئی کتاب وچ مخان نہیں وچوں گل کڈی ہوئی تھی ادھر دیکھنا جناب حاضرہ پاک نے جو پتھر ماریا نا فرمایا دفاع شیطان نے آخر تانوں کی پتہ لگا میں شیطان ہاں تانوں پتہ کیویں لگیا کہ میں شیطان ہاں جناب حاضرہ پاک نے فرمایا تیرے کرتوتاں کو پتہ لگیا سچو جناب حاضرہ پاک نے فرمایا تیرے کرتوتاں کو پتہ لگیا کہ شیطان ہے انہیں آخر کہ میرا کیڑا کرتوت دیکھے کیڑا شیطان ہے انہیں آخر گل آپ نے فرمایا گل ہے کہ تو آ کے مینوں میرے نیک شوہر کے خاوند کے خلاف میں بھڑکانا ہے تو آ کے مینوں نیک شریف کے چنگے شوہر کے خلاف میں بھڑکانا ہے میں قیامت تک دسنا چاہتی ہوں وہ جنہ خاوند شریف بھی ہوئے نیک بھی ہوئے دین نال بھی ہوئے کہ جیڑا آ کے گھر والی کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ انسان نہیں ہوئے گا پکا شیطان ہوئے گا تو جو ہے ذرا لوگ پر بولو سبحان اللہ کتنے تک خبر ہے کہ انہوں عادت ساتھ وجہ کیتا سی بڑی ہوتی کی تھی میں اس سے انداز رہا کہ گل تو رہا نا کوئی گلا صاحب آئے سے یہ غلطی ہو گئی ادھر بعد میں وقت دیتا ہے یہ نہیں کرنا جس وقت تو ساتھ جمع ہو گے اس وقت سے تقریر کا وقت رکھا گے پونا گھنٹہ یعنی جس وقت تو ساتھ آؤ گے تو ساتھ تشریف لے آؤ گے اس ٹھیک پونا گھنٹہ بات کریں گے توجہ ہے ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ اور اللہ نے پچھلی بات بہت ہی تفصیل کرا ہوئی میرے کو لینا وقت نہیں ہے توجہ ہے نا سجنوں حضرت حاضرہ پاک نے پتھر ماریا شیطان بھجا دے نسیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آیا اللہ کا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے والے مولا فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم قسم بڑا حلم میں حوصلے والا پتر دیتا ہے شیطان آیا آخر آئے وہ اسماعیل آؤ تو پتہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تسلیم تیزی نال اگے جا رہے ہیں اینو آخر رب دے دیوانے کہ جدے دیر نہ ہوئے تو جدے دیر نہ ہوئے تیزی نال ہاں آپ مینا دی وادی کے اندر جا رہے ہیں رب سارے کو دیکھنا نصیب کرے مینا دی وادی میں جا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم پیچھے حضرت ابراہیم آگے پتر کی انگلی تو ہی نہیں بھریا کہ کدھر پیار نہ آ جائے رب نے حکم دی تاخیر رب نے حکم دے تو تاخیر نہ ہو جائے وہ سجنا عشق والے دی وقت نہیں تئی وسیوں دیا نے آپ سرکار کے جناب اسماعیل علیہ السلام و تسلیم آپ پیچھے جا رہے ہیں شیطان آیا تینوں پتہ ہے تیرا باپ تینوں کدھر رہ کے جا رہے عمر کنی ہے 7-8 سال پر ایک سمجھداریاں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت
پیچھے پیچھے جا رہے ہیں شیطان آیا آتا تجھے پتا ہے تیرا باپ تیرے کدھر لے چلے فرمایا قربانی واسطے چلے ہیں میرے باپ نے ہاتھ میں چھری بھی ہے رسی بھی ہے قربانی واسطے چلے ہیں انہیں آخر قربانی ضرور ہے پر تمہیں پتا ہے قربانی ہونی کیوں نہیں ہے آپ نے فرمایا ظاہری بات ہے کسی دعوت نہیں ہوگی ہمیں مانا تیری قربانی ہونی ہے فرمایا بے شرما شرم کر بلا کسی باپ یا اپنے پتر کو جدا کھلا مولانا رب نے حکم کیتا ہے اللہ نے حکم کیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تصویر آپ نے پتھر اٹھایا انہیں سر وچ ماریا فرمایا شیطان موجود ہوئے گا تو میں نے ڈر پانا ہے تو میرے دل کے اندر خیال پانا ہے کہ میں رب تیرا اندر قربان ہو تو دیر کرانا نا یہ تو اسماعیل دی ایک جان ہے اگر مولا دی مرضی ہوئے ایک جان نہیں ہزار بارہ میرا میرے کو جان میرے ہماری وجہ سے رب تیرا دے دے پترا دی قربانی کرنی اوکھا کیتا ہے اے بڑا اوکھا کام ہے اندازہ تے کرو پتر ہون پیر ہوئے رات بچھائی جان لگ جاندی ہے کتھے خود مٹا کے کوڑا سینے دے رکھ کے سیباہ کرنا چھوٹا کام نہیں ہے سب جانورہ کی قربانی کرنے سوچو نے صحیح پترہ کی قربانی کرنی پہلے دیتی بڑھنا کی سی کتاب کا کام سی اینا نوڑے بندے آتے نا ہاں ایک کام ہے اگر ماں پہ کی قربانی کی گل ہوتی پھر بڑا سو کا کام اگر گل ہوتی نا ماں پہ اگر ہوتی اولاد کی قربانی کی گل سارے آسرا سی گانے ابا دیکھو تو تمہیں پتا ہے کہ قربانی کے چھیپ چھا کے جانور لڑتا ہے میں بڑا کمزور کے آدمی ہوں میرے دوسرے پہ کام کرنا ہے تجھے نہ کر سے تیجے اگاڑا ہے تیجے نہ کر سے سوچے اگاڑا ہے اپنے امی گال امی نا اپنی قربانی کرنی ہے تو اس وقت سارے خوش ہو کے آخر سے چلو چنگا ہے ایسا یہ پینو کر لوں گے یعنی بھائی امی کر لوں گے قربانی کی ہو جائے گی جان ہی چھوڑ جائے گی اللہ تعالیٰ معافی نصیب فرما سونےو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم آپ سرکار توجہ آپ سرکار اگے جا رہے ہیں اگے پہنچے شیطان نے آخری داؤ کھیلیا آخری چال چلی آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم کو آج رکھ رہے او ابراہیم ایویں خواب دیا گلنا پیچھے نہ دیکھے گا سونا پتر جڑا رب نے بڑھاپے دے دیتا ہے وہ قربان کر لگیا ہے آپ نے فرمایا اچھا اسا عاشقاں بغیر عاشق کا راہ دے اندر رکاوٹ بنے کہ محبوب دے راہ دے اندر ٹرن تو راہ میں رکاوٹ پاوے او تے شیطان ہی ہوتا ہے آپ نے پتھر ماریا پتھر ماریا تے بجا چھڑیا اور تیناں تھاواں تے وہ پتھر لگے رب نے یاد ہی نہیں ادا کیتی ہے آج ہری کرن واسطے جان آج قبول کران واسطے تے تین تھاواں تے پتھر مارنے پیندے نے پہلے شیطان ہو دوجے ہو تیجے ہو حالانکہ وہ شیطان ہوتا نہیں حالانکہ کئی مارن والے خود شیطان ہوتے ہیں کہ شیطان اتنے ہوتا نہیں ہے پر رب یاد تازہ کراتا ہے رب دستا ہے وہ جتنے شیطان راہ وچ رکاوٹ پاوے اس وقت ٹھڈا مار کے پرا کریا جے پر رب دے راہ وچ جڑے نو دے نہ کریا جے کئی بندے ایڈے غصے وچ ہوندے نے وہ کی کردے نے پتھراں دے بجائے وہ لتر چک چک کے مار دے نے لتر چک چک کے مار دے نے انہیں گل نوں کیوں دسی ہے اس واسطے دسی ہے کئی بیچارے آندے نے نماز پڑھن واسطے پر نیت ہوندی جُتی چکراواں گے انہاں نوں دس جاواں ایتھے جُتیاں تھوڑیاں نہیں اوتھے مل جاؤ اوتھے جُتیاں بہتیاں نہیں متھوں نہ کریا جے کیوں جنہاں نوں بجدیاں نے تساں وی انہاں دے نال دے دے تساں وی ظاہری بات ہے جڑا مسیتے آ کے نمازیاں دی جُتیاں چکے گا شیطان ہی ہوے گا اور کی ہوے گا لہذا تساں اوتھے ٹوٹ جاؤ گالی گا سب اوتھے رہندی ہے لتر کھانے دے شیطان دے لتر وندے نے تساں چک کے رہ جاندے ہو اور توجہ ہے کہ کوئی نظر آتا ہو کہ بولو سبحان اللہ سجنا ادھر جدوں مینا دی وادی دے اندر پہنچے ہن باپ بیٹے دی گل رب العالمین قرآن مجید دے بیان فرماتا ہے فرمایا گیا بنیا او میرے پیارے پترا انی ارا فی المنام میں خواب دیکھا ہے انی اللہ کا فرض مالا پکی گل انی ارا فی المنام انی بے شک میں خواب دیکھا بے شک میں ذبح پیار کرنا
دا پابند میں تیری گل نو کھڑا کر دیاں گا آ ہن گل میں میدان وچ لے آندی ہے وہ جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم لٹائے گل آئیے تفسیراں والے نے لکھیا ہے بڑی گلاں لکھیاں دے وچ ایک دو سنانا حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم آپ نے عرض کی پوری میری خواہش ہے کہ دلوں میں نو ذبح کرو پہلے میری لتاں باواں پر لگا دے اور پہلے میری لتاں باواں پر لگا دے سکھائے کس نے اسماعیل کو جو ہے میں اس میں چاہے دے اسمان والے پاس نہ دیکھو
जो बिजली तुम्हारे सीना पे गिरी थी हम पे क्यों गिराई जा रही है? गिरने का सबब पूछा तो बोले मोहब्बत आजमाई जा रही है। हजरत इस्माइल आप सरकार ने अपने बेटे को लिटाया या हजरत इस्माइल ने अर्ज की जी या खाने फटी पर आ जाए या मैंने मुद्दा लिटावे आ जाए जो भी है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया। देखना सजना एक कहानियां नहीं झूठियां गल्लां नहीं ये कुरान वाली दी गल्लां ने। हजरत इब्राहिम ने अपना गोदा हजरत इस्माइल ने सीने पे गिरा ताकि हिले ना जिन्हों छुरी चलाई है एडे जोर दे पता अल्लाह ताला दा नबी फरिश्ता नाल वध के ताकत वाला ताकत वाते होंदी है तो सबको भी दलील याद होना चाहिए है। चांद हजरत मूसा करीम ने की मारी सी हजरत इब्राहिम कीटा हो क्या कि मैं हो अपना की करने जी तुम्हारी जान कटनी आप खड़े हो गए आप बिना की चंड मारी पूरे जोर ना चंड दी सी मारी ना उंगलां लाईयां सी आंख दाना बाहर आ गया वो ते लेने देने पै गए रब दे कोल गया रब ने फरमाया जान ले आंदी आंदा मौला आदि आंखी बचा के आया मैं तो आखिर जान है कि असतनी ला रजुल इलाज वीर मौत बुखारी की रिवायत है रब्बा तू मैंने उस बंदे वाले घने जेड़ा मौत का इरादा ही नहीं रखता। हाय गल करना छोटी सी गल मैं हमेशा मुड़ना वा तो देखो गल सुना कई बार बच्चा को पूछ नहीं हो जाती है कोताही हो जाती है मार पै जावे बहुत ही मार पै जावे सिर फाड़ जावे हाथ जख्मी हो जावे मां प्यो उलामा लेके जरूर जाता अगले घर के अंदर यार चोरी हो रहा है ठीक है बाहर को नुकसान हो रहा है पर एक तरीका कहा सी इतना मार के तो जनाने वाला तो जख्मी कर देता है ये वाट मार कर छड़े ये तो होता या नहीं होता कि बहुत ही मार पै जावे भावे पुत्र का कसूर भी क्यों ना होवे पर उलामा लेके जाता है। कसम खुदा दी कर के आना रब दे नबियां दा रब दे दरबार च कितना मकाम है सच बची है किनु हजरत इस्राइल नु रब ने मोड़ भी शिकवा हजरत इस्राइल नाल कीता मूसा कलीम नाल नहीं कीता रब ने ये शिकवा नहीं कीता मूसा कलीम सादा बंदा आया सी चंड मार के अन्ना बात कर दिता ना ना रब ने मोड़ भी इस्राइल नु आख्या लगदा तेरे को कुताई हो ना तू कुताई कीती होनी है तैਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੋੜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਮਖਾਈ ਜਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਗਈ रब मेरी मोड़ भी शिकवा हजरत मूसा कलीम नाल नहीं कीता हजरत इस्राइल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तस्लीम आपने पूरे जोर दे नाल छुरी चलाई है रब दा नबी फरिश्ता नाल वध ताकत रखदा है भी वो नबी कि जेड़ा कमो बेश 4000 नबियां दा बाप है 4000 नबियां दा बाप कितना जोर होवेगा आप सरकार देख गए आपने गोला रखया पूरे जोर दे नाल छुरी चलाई छुरी ने वडया नहीं मर चलाई हुण नहीं वडया हैरान भी एडी माठी शुरू हो छुरी हो गई तीज वाला चलाइए गुस्से नाल आपने पराजी दा पत्थर ते सट्टी पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया आप हैरान हो के रो के फरमाने नहीं छुरी होए कि ओ बेवफाई पे कर लिए आज इब्राहिम रब दा आशिक रब दे नाम ते पुत्र कुर्बान कराना से आए तू देर क्यों करनी है क्या मेरे इस्माइल दा गला क्या मेरे इस्माइल दा गला पत्थर नालों ज्यादा सख्त है उस वेले छुरी नहीं की थी मौला मैंने बोलन दे ना दे मैं गल करनी है छुरी बोल के आखदी है इब्राहिम दसे दसी वजिलो मूसा नारे निमरूद कैसे करो आग ने क्यों नहीं सी सारा आपने फरमाया आग रब ने फरमाया सी खुले आया रूह मत सलाम अलैहि इब्राहिम फरमाया खबरदार मेरे इब्राहिम सारी ना छुरी आखदी इब्राहिम आग नु एक बार रब ने आख्या सी खबरदार साडे इब्राहिम सारी ना अगले सारे नहीं मैं जो चलने लगनी रब मैनू एक बार नहीं 70 बार फरमा
العلیم. آپ نے اکھاں بند کر کے جنہیں چھری چلائی ہے رب نے فرمایا جبریل ساڈا یار تے اج تول گیا ہے یہ ذبح کر کے جاوے گا. جبرائیل جنت وچ گیا دمبا چکیا ہٹایا رنو ہٹایا ہٹا کے حضرت اسماعیل نے تھلے دمبے نو رکھیا. بس وہ میں جڑی پہلی گل والی اشارہ کیتا سی اس گل نو گل نہ جوڑا تے مقام ربی حبلی من الصالحین ار کی سی مولا نیک پتر دینی نیک دینی. ہن ذبح کرانا مقصود نہیں سی. معارف النبوت دے اندر اللہ معین الدین وائز کاشفی فرماندے نے ذبح کرانا مقصود نہیں سی. رب دسنا چاہتا سی ابراہیم تو ساڈا پہلی ہے پہلی ہو گئے ساڈے کول پتر منگیائی نیک منگیائی ویکھ لے نیک دتا ہے یا نہیں. تو چھری پھیر واسطے تیار ہوئے انہیں سر نہیں پھیرا سر تیری چھری چھری دے کھلے دے چھیڑیا ہے. اتنے میں اپنے لفظوں کو ختم کرنا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے تو دعا ہے رب سونا جنہ ساتھیاں قربانیاں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ دی قربانیاں قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما گئی یا زندہ صحبت کی بات